الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح تقدیر نے کیا مقام دیا۔ یہ طریقت کے اور بڑے شیوخ میں سے ہیں، اس طرح کے بہت سارے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ ان کے شیخ طریقت کا دیکھ لیں، فضیل بن ایاز چشتیہ کے طریقت میں وہ ان کے شیخ ہیں، وہ ان کی کیسے توبہ ہوئی۔ اسی طرح آپ کے بزرگوار میں حضرت عبدالواحد زید بن زید ہیں، ان کے پیر، ان کی کس طرح توبہ ہوئی۔ اور یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی، وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ فارسی میں شعر ہے، در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست، دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے، کہ ایسے چلتے ہوئے دولت جو راستے میں ہی مل گئی، ایسے آتے جاتے ایسے حاطف غیب سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اس طرح تو یہ کمال اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت جو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پہ خاص وہ مقام عطا کر دیا، وہ رتبہ عطا کر دیا۔ پھر یہ جو واقعہ یہ مثنوی مولانا روم میں رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت پیر روم نے مثنوی میں، جس کو قرآن کا درجہ حاصل ہے، اور پیر روم نے یہ ذکر کر دیا فارسی میں قرآن کا درجہ حاصل ہے، اور یہ مولانا درجہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارسی کا قرآن ہے۔ یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا، مثنوی و مانوی و مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ پہلوی زبان میں قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور مطلب ایک رتبے والا اور ایک بڑے شیخ کا لکھا ہوا وہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کا بار بار روایات میں ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، مولانا روم، یہ جو چھت پہ اونٹ ڈھونڈنے والی حکایت ہے، یہ مثنوی مولانا روم میں موجود ہے، اور وہ آپ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثنوی میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ اگر دلدل میں پھنس جائے، یہ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ کہ یہ قول ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کا کہ گدھا اگر دلدل میں پھنس جائے، کیچڑ میں پھنس جائے، تو وہ نکلنے کی تگ و دو میں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، پھنسے ہوئے جتنی بھی اس کی آخری سانس تک ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور یہ دنیا بھی دلدل ہے، یہ دنیا دلدل ہے۔ اور حضرت انسان، حضرت سلطان بن ادہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت انسان بھی اس دنیا سے اسی طرح جو جیسے گدھا کوشش کرتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا رہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ یہ ایک کہ وہ اگر کوشش نہیں کرتا، جیسے وہ مثنوی میں اسی بات کو آگے کمپائل کرتے ہوئے کہا، اہل دنیا چے کہینو چے مہین لعنت اللہ علیہم اجمعین، یہ دنیا کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ دنیا دار کیا چھوٹا کیا بڑا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ تو یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کا اسی طرح ایک اور مثنوی میں اسی طرح ایک اور واقعہ کہ یہ سیم و زر کی سلطان فرماتے ہیں کہ سیم و زر کی کوشش میں نہ لگے رہنا، یہ فضول ہے، دنیا میں بہت زیادہ مال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، آپ اگر اس میں لگے رہیں گے تو وہ آپ نہیں پا سکیں گے، تو اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اور اس کو ترک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف قناعت کی دولت ہے۔ اگر قناعت آپ کو مل جائے گی، اور قناعت کیسے ملے گی؟ قناعت ملے گی صرف اور صرف عشق سے۔ یہ مثنوی روم میں سلطان ابراہیم بن ادہم کی حکایت بیان کرتے ہوئے، اور وہ آخر میں کہتے ہیں، کوزہ چشم حریساں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد، کہ حریصوں کا پیمانہ کبھی بھی نہیں بھرتا جب تک کہ وہ صدف ایک قطرے پہ قناعت نہ کر لے تو وہ پر در، وہ موتی سے بھرتی نہیں ہے۔ تو حضرت سلطان بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے کہ می شبد پردے چشمم پرے کاہے گاہے، دیدام ہر دو جہاں را بے نگاہے گاہے، وادی عشق بسے دور دراز است ولے، جادہ صد سالہ بآہے گاہے، کہ یہ سینکڑوں صدیوں سالوں کا سفر جو ہے وہ ایک آہ میں نے طے کر لیا، ایک آہ میں گزر گیا میں۔ حضرت سلطان بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شیخ غاروں میں رہتے رہے، چھپ کے رہتے رہے، اپنے آپ کو پردہ اخفاء میں رکھا۔ اور جو غاروں کی سنت ہے وہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باغبانی، ملازمتیں جا کے چھوٹی چھوٹی، رزق حلال،
الگ تھلگ ساروں سے چھپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں رہے تو وہ جب میں اسی چیز کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ وہی والی سنت ہے. نیشا پور میں نے الحمدللہ نیشا پور کی 3 مرتبہ زیارت کی ہے. وہاں پہ پہنچتے ہوئے وہ ایک تاثیر حاصل ہوتی ہے. وہ وہاں پہ نواح میں صوبہ کون سا ہے نیشا پور؟ خراسان مشہد کے قریب ہے. مشہد کے نواح میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کے مزار ہے وہاں پہ نیشا پور میں, اور نواح میں حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ, وہ حضرت داتا علی اجویری کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. کیا بات. تو وہ وہاں پہ سیاہ اور چٹیل کالے پہاڑ, تو وہ میں ذہن میں آ گیا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کہ اتنا بڑا بادشاہ, اور جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ پھولوں کی سیج پہ سونے والا, وہ غاروں کی اور پتھریلے سنگلاخ وہاں پہ, وہ لمحہ بھر کے لیے مشکل لگ رہا تھا کہ وہاں پہ رہنا کیسا مشکل ہے. تو حضرت سلطان بن ادھم وہاں پہ اپنے آپ کو ساروں سے چھپا کے الگ تھلگ کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مجھے کیا غرض تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشاں سے. شکر ہے آپ بچ کے آ گئے, ورنہ آپ کا مزاج اسی طرح ادھر ہی رہ جاتے ہیں آپ بھی. جی بالکل ایسا مجھے حضور وہ آپ نے بات کی, مجھے وہاں کے کئی دوستوں نے پروفیسروں نے کہا کہ کیا آپ کرتے ہیں, نہ جائیں. میں حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ گیا تو وہ تو بالکل بارڈر پہ, اور یہ بڑے ہی مشکل رستوں پہ تھی. عراق کے بارڈر پہ ہے افغانستان بہت ہی ٹھیک. مشکل. اور آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے بچ کے آ گیا ہوں, وہ بالکل بلا شبہ جو ہے نا وہ بچ کے آ گیا.